सवाल पापा ये तो बहुत का अनफेयर सी बात है कि अल्लाह पाक ने नसीब में लिख दिया कि ये बंदा मशहूर होगा, लेकिन कोई क्यों चाहेगा कि इस पर दुखों के पहाड़ टूटे। अब अल्लाह पाक जिसको भी दुखा सिख दे तो ये इसका नसीब ही हुआ, लेकिन ये बहुत अनफेयर सी बात है। जैसे अभी आपने कहा कि गगन और सगीर जैसे मजदूर इतनी मेहनत करने के बावजूद उन्हें कोई शोहरत नहीं मिली, लेकिन वो मैकडोनल्ड्स के मालिक की थोड़ी सी मेहनत पर वो इतना बड़ा आदमी बन गया। ये तो अनफेयर हुआ, उनके साथ नाइंसाफी हुई है कि इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। जवाब देखो बेटा, अनफेयर नहीं है, और अनफेयर इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको कई मर्तबा बता चुका हूं कि आलम अरवा में जब तुम और हम सब की रूहें मौजूद थीं, वहां तब आवाज आई। जैसे मैं अपनी मिसाल दूं कि वहां आवाज आई, कोई ऐसा आदमी है जिस पर मैं एक धमाका करूं और उसको इतनी तकलीफ दूं, फिर इसको इनाम दूं, इसके बाद मैं एक दूसरा धमाका करूंगा और उसको दूसरी बार भी इनाम दूंगा। तो मैं आगे आया और कहा, जी मैं हाजिर हूं, फिर दोबारा धमाका करूंगा और फिर इनाम दूंगा। मैंने कहा, जी मैं हाजिर हूं। दोबारा आवाज आई कि है कोई ऐसा आदमी जो अपनी दुनिया में बढ़ाई भी ना चाहे। मैंने कहा, मैं नहीं चाहूंगा। तो इस वक्त ही रूह ने सारी चीजें तलब की थीं। अच्छा, अब बताओ किसी और रूह ने मेरी जगह हाँ क्यों नहीं की? क्योंकि उन्होंने ये देखा कि इतनी तकलीफें कैसे बर्दाश्त करेंगे, तो कोई आगे नहीं आया। सारी तकलीफें और फायदे सब देखते हैं, नफा और नुकसान का भी सबको पता था। यही वजह है कि मैंने इस वक्त ही सोच लिया था कि ये काम मैं करूंगा। अच्छा, ये सगीर और गगन की रूह भी तो इस वक्त वहीं मौजूद थी, तो उन्होंने इस वक्त हाँ क्यों नहीं की थी? अब दूसरी मिसाल ये है कि जैसे हज़रत इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम के लिए इस वक्त आवाज़ कुदरत आई कि है कोई ऐसा जो नबी रसूल अल्लाह का नवासा बने, और उसके वालिद अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी बड़ी ताकतवर शख्सियत हूँ, उनके पीछे पूरी दुनिया होगी और करबला के मैदान में उनका सर कलम होगा, उनके खैमों में आग लगा दी जाएगी, उनके ख़ानदान पर मुश्किलात आएंगी, पानी बंद होगा, लेकिन इसका फ़ायदा यह होगा कि उनके नाना नबी का दीन उजागर हो जाएगा। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ने कहा कि मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। इतनी अरबों रूहें वहाँ मौजूद थीं, लेकिन किसी ने हाँ नहीं की, सिर्फ एक ही इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम बने। ये जो तुम अनफेयर की बात कह रहे हो, तो ये सगीर और गगन आलम अरवा में खुद ही ये कहकर आए थे कि हम मेहनत ज़्यादा ही करेंगे, बस हमें मुनासिब रोज़ी दे देना और हमसे कोई हिसाब किताब ना लिया जाए, ना लेना एक ना देना दो। हम सब नफ़ा व नुकसान का फैसला करके आए हैं, और जिसको कुरान पर यकीन है और जिसको उन सब बातों का इल्म है, तो उसके पास जब मसला आएगा तो वो समझ जाएगा कि ये जो दुखा रहे हैं तो उसके फायदे भी हैं। अक्ल तो नाकिस है, लेकिन अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे पता है, लेकिन अभी कोई बुरा फ़ोन आ जाए, मुसीबत आए, तो हमारी अक्ल नाकिस है। इस वक्त ये बात मैं भूल ही जाऊँगा कि ये अल्लाह की कुदरत है। मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और इस मुसीबत को मुसीबत ही समझूंगा। अगर मैं अक्ल सलीम में रहूं तो मुझे मालूम होगा कि इस मुसीबत के बाद इतने फ़ायदे भी होंगे। आने दो मुसीबत को, क्योंकि आलम अरवा में तो हमारी अक्ल सौगन्ना ज़्यादा थी और कोई काम ही नहीं था। ना सिर्फ अक्ल ही अक्ल थी, बल्कि कोई हड्डी भी नहीं थी, ना सर था, ना आँख, कुछ भी तो नहीं था। पूरे जिस्म जितना बस अक्ल ही अक्ल था। अभी तो छोटा सा दिमाग है, उस वक्त तो पूरी अक्ल थी जब ये पूरा जिस्म ही अक्ल था, तो कितना ज्यादा होगा। अब ये अक्ल इस जिस्म का 5 या 2% ही रह गई है, उस वक्त 100% अक्ल ही थी। तो अंदाजा लगाएं कि अक्ल कितना काम करती होगी जब आलम अरवा में सब बातों के लिए हाँ की थी। तो इस पूरे जिस्म जितनी अक्ल को फायदे का पता था कि वो फायदा जरूर फायदा ही होगा। अब अगर फ़ोन आने के बाद मैं सोचूं कि फ़ायदे की बात होगी, तो मेरी अक्ल इतनी नहीं होगी कि मैं इस पर यकीन कर लूं। वो बंदा इस मुसीबत को मुसीबत ही समझेगा। तो ये आलम अरवा की बातें हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी हो जाए इंसान की अगर वो ये तहकीक करे। इससे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि वो बंदा अंदरूनी सुकून में ही रहेगा।
जैसे कुछ दिन पहले जिस मसले की वजह से सब लोग परेशान थे, तो मैंने कहा कि हम इतने ज्यादा नाकाम हो रहे हैं तो इसमें जरूर फायदा होगा। अभी ये सूरत-ए-हाल है कि चुप हो जाऊं, और जब सूर फूंका जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इनके जहन में तो ये है कि कामयाबी मिलेगी, ये इतनी बड़ी तकलीफ है, लेकिन जिन लोगों को इल्म होगा वो समझ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कामयाब लोगों को तो फॉलो करने के बजाय नाकाम लोगों को ऑब्जर्व करो कि उन्होंने क्या गलती की है, इससे सीख सकते हो। कामयाब लोगों पर तो कान फी कौन का धमाका हुआ है, तुम उन जैसे नहीं बन सकते। क्या हो अगर दुनिया के कामयाब तरीन इंसानों, मतलब अजीम बादशाहों, अरबपतियों और बड़ी सल्तनतों के बानियों की कामयाबी सिर्फ उनकी ज़ाहिरी मेहनत का नतीजा ना हो? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई इंसान को रुक कर सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल, और मेरा मतलब है, क्या हो अगर वो सिर्फ एक ऐसे कायनाती धमाके का शिकार हुए हों जिस पर उनका अपना कोई इख्तियार ही नहीं था? यानी हम जो दिन रात उनकी आदतें कॉपी करने में लगे रहते हैं, वो दरअसल अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और आज के इस गहरे मुताले या डीप डाइव में हम बिल्कुल इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करने वाले हैं। आज हम मोहम्मद शकूर शाकिर नुमानू के कुछ बहुत ही ज़बरदस्त मज़ामीन खंगाल रहे हैं, और ख़ास तौर पर उनके वो ख़यालात जो उन्होंने रूह के इंतखाब और आलम अरवाह के हवाले से लिखे। सही। उनका एक मजमून है तख्लीक अंदरूनी और खुदाई कामयाबी का आगाज़, और दूसरा है रूह का इंतखाब, तकदीर और आलम अरवाह। उनका जो फ़िलसफ़ियाना ज़ाविया है ना, वो इतना मुख्तलिफ और गहरा है कि ये हमारी रिवायती सोच की बुनियादें हिला देता है। और मज़े की बात यह है कि हम तो बचपन से यही सुनते आए हैं कि जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन ये खोज लगाना है कि इंसान की कामयाबी के पीछे वाकई महज पसीना है या कोई और ही रूहानी ताकत खेल खेल रही है, और सबसे बढ़कर ये कि हमारी जिंदगी में आने वाले दुखों और परेशानियों का असल मकसद क्या है। ये एक बहुत ज़बरदस्त मौजू है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ वाज़े कर देना बेहतर होगा। हाँ, वो क्या? यही कि आज की गुफ्तगू में जो भी मजहबी, रूहानी और फलसफियाना ख्यालात हम डिस्कस कर रहे हैं, वो शाकिर नुमानों के अपने हैं। हम किसी मखसूस नज़रिए की तरवीज या किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरा भी यही कहना था। हमारा मकसद बस गैर जानिबदाराना अंदाज में इन तहरीरों की गहराई को समझना है। सही बात है, क्योंकि फ़लसफ़े का असल मज़ा ही तब है जब हम खुले जहन के साथ नए ज़ावियों पर गौर करें। तो चले फिर शुरुआत करते हैं इस दुनिया की कुछ अजीम तरीन चीज़ों से। शाकिर नुमानो हमें माजी की उन हैरत अंगेज तामीरात की तरफ ले जाते हैं जिन्हें देखकर आज भी अक्ल दंग रह जाती है। जैसे मिस्र के अहराम हो गए, या कौम आद और समूद की वो इमारतें जो पहाड़ों को तराश कर बनाई गईं। बिल्कुल, और मोहिंजोदड़ो और हड़प्पा के खंडरात, या फिर वो वाकया जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पलक झपकते ही तख्ते बल्कीस हाजिर हो गया। ये चीज़ें आज के इस टेक्नोलॉजी वाले दौर में भी नामुमकिन सी लगती हैं। और बात सिर्फ माजी की नहीं है। अगर हम आज की बड़ी कॉरपोरेट सल्तनतों को देखें, मतलब फोर्ड, होंडा, मैकडॉनल्ड्स या केएफसी, जो बिल्कुल ही मामूली सतह से शुरू हुई थी। एग्जैक्टली। कोई सड़क पर चाय बेच रहा था तो कोई अखबार, और फिर देखते ही देखते वो पूरी दुनिया पर छा गए। तो आए इसको खोलकर देखते हैं, आखिर ये लोग और ये तामीरात इतनी बड़ी कैसे बन गईं? क्या ये वाकई सिर्फ उनकी दिन रात की मेहनत का नतीजा था? अब देखें, इन तहरीरों से जो नुक्ता उभरता है वो हमारी आम सोच से बिल्कुल उलट है। शाकिर नुमानू का मानना है कि ऐसी बेपनाह कामयाबी महज ज़ाहिरी मेहनत से हासिल नहीं की जा सकती। अच्छा, तो फिर कैसे हासिल होती है? उनके मुताबिक इन कामयाब इंसानों और इन अजीम कारनामों के पीछे दरअसल अल्लाह पाक की तरफ से एक कायनाती हुक्म कार फरमा होता है, जिसे वो कुन फयकून यानी हो जा और वो हो गया का उसूल कहते हैं। लेकिन हम तो उमूमन कुन फयकून को सिर्फ कायनात की तख्लीक तक महदूद समझते हैं ना। मतलब कैसे 6 या 7 दिन में समंदर और पहाड़ बने। बिल्कुल, हम ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन ये फ़लसफ़ा कहता है कि यही तख्लीकी उसूल एक इंसान के अंदर भी लागू होता है। एक कामयाब इंसान के अंदर बाकायदा एक रूहानी धमाका होता है। अरे वाह, एक रूहानी धमाका? जी, और इस धमाके से उसके वजूद के अंदर एक नई कायनात जन्म लेती है,
اور پھر وہ اندر کی کائنات اس دنیا میں ایک عظیم کامیابی کی صورت میں باہر آتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے۔ عام محنت بالکل ویسی ہے جیسے کوئی مزدور ایک ایک اینٹ رکھ کر سیمنٹ لگا کر ایک دیوار بنا رہا ہو۔ جس میں بہت وقت لگتا ہے اور پسینہ بہتا ہے۔ بالکل، اور نتیجہ بہت محدود سا ہوتا ہے۔ لیکن جس دھماکے کی یہاں بات ہو رہی ہے وہ ایسا ہے جیسے انسان کے اندر کوئی بگ بینگ ہو جائے اور ایک پورا شہر، مطلب ایک پوری کی پوری کائنات اندر ہی اندر خود بخود تعمیر ہو جائے۔ کیا بات ہے! بالکل یہی بات ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ اندرونی دھماکہ ہوتا ہے اور ایک نئی کائنات بنتی ہے تو اس کو سنبھالنا اس انسان کے اپنے بس کی بات نہیں رہتی۔ صحیح۔ جیسے اس بیرونی کائنات کو ایک خدائی طاقت چلا رہی ہے، ویسے ہی اس انسان کے اندر بننے والی کائنات کو بھی وہ کائناتی طاقت ہی سنبھالتی ہے۔ یہ کوئی ایسی اسکل نہیں ہے جسے آپ کسی کورس میں سیکھ لیں۔ ایک منٹ رکیے، اگر سب کچھ اس دھماکے پر منحصر ہے جس پر ہمارا کوئی کنٹرول ہی نہیں، تو پھر وہ لوگ جو روزانہ صبح 5 بجے اٹھتے ہیں، موٹیویشنل کتابیں پڑھتے ہیں اور کامیاب لوگوں کی روٹین کاپی کرتے ہیں، ہاں، تو کیا ان کی محنت تو ضائع گئی؟ کیا ہم ان کامیاب لوگوں کی نقل کر کے ان جیسے نہیں بن سکتے؟ اس سوال پر شاکر نعمانو بہت دو ٹوک موقف رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خوابوں کی دنیا میں گم رہنا یا صوفے پر بیٹھ کر یہ سوچنا کہ فلاں شخص صبح جلدی اٹھتا تھا تو میں بھی ایسا کر کے ارب پتی بن جاؤں گا، یہ سب خام خیالی ہے۔ بالکل خام خیالی ہے۔ جب تک آپ کے اندر وہ تخلیق کا دھماکہ نہ ہو، صرف باہر کی نقل کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ پوری کی پوری سیلف ہیلپ انڈسٹری اسی بات پر کھڑی ہے کہ کامیاب لوگوں کی پیروی کرو۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ لیکن یہ مضامین کہہ رہے ہیں کہ جب تک اندر وہ کائنات نہ بنے، باہر کی نقل بے سود ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اندر کی کائنات بنتی کیسے ہے؟ کیا یہ کوئی بہت ہی پرسکون مراقبہ کرنے سے ہوتا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس اندرونی کائنات کی تخلیق کا عمل انتہائی اور میں کہوں گا حد سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اچھا، تکلیف دہ ہوتا ہے؟ جی، یہ کوئی ذہنی سکون کی حالت نہیں ہے۔ شاکر نعمانو اپنی ذاتی زندگی کی مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اس درد کو اپنے اندر محسوس کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ دنیا کے درد میں اس قدر ڈوب گئے کہ انہیں لگا جیسے وہ مر چکے ہیں۔ او مائی گاڈ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ ان کے فلسفے کے مطابق یہ جو اندرونی دھماکہ ہوتا ہے، یہ شدید درد، بے پناہ تکلیف اور مصیبتوں کی بھٹی سے گزر کر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر کے عام غم اگر ایک جگہ ملا بھی دیے جائیں تو وہ اس درجے کا درد نہیں بن سکتے جو اس تخلیق کے لیے درکار ہے۔ اور کیونکہ عام انسان وہ کرب برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے نقل کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ میں پڑھ رہی تھی کہ ان تحریروں میں اس کی بہت بڑی مثالیں دی گئی ہیں۔ جیسے کوئی عام انسان اپنی مرضی سے کوئی پہاڑ یا سمندر نہیں بنا سکتا، ویسے ہی محض ظاہری نقل سے کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا۔ ایک جگہ یہ نکتہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ کوئی انسان سنت، شریعت اور طریقت کی کتنی ہی ظاہری نقل کیوں نہ کر لے، مطلب طریقت جو تصوف کا وہ اندرونی اور روحانی راستہ ہے، کوئی اس راستے کی بھی جتنی مرضی نقل کر لے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو پیروکار ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اصل کی جگہ نہیں لے سکتے۔ بالکل، کیونکہ اصل کے اندر وہ مخصوص خدائی دھماکہ ہوا ہوتا ہے جو پیروکاروں میں نہیں ہوتا۔ لیکن دیکھیں، مجھے یہاں ایک بات پر شدید الجھن ہو رہی ہے، اور شاید سننے والوں کو بھی ہو رہی ہو۔ اگر ہم اس فلسفے کو مان لیں کہ ظاہری محنت کا کامیابی میں کوئی خاص کردار نہیں اور سب کچھ اس مخصوص دھماکے پر ہے، تو پھر ان لوگوں کا کیا جو سڑکوں پر پسینہ بہاتے ہیں؟ ہاں نا، وہ مزدور جو تپتی دھوپ میں پتھر توڑتے ہیں، ان کے ساتھ تو یہ سراسر ناانصافی ہوئی نا۔ اگر سب کچھ پہلے سے طے ہے تو ان بیچاروں کا کیا قصور؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خود نعمانو صاحب کی بیٹی نے بھی ان سے یہی سوال پوچھا۔ یہ ایک بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے، اور یہ وہ موڑ ہے جہاں یہ فلسفہ اپنے عروج پر پہنچتا ہے۔ شاکر نعمانو اپنی تحریر میں اپنے ساتھ کام کرنے والے مزدوروں کا ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ ان کے نام بھی لکھے ہیں شاید۔ جی، وہ نام لیتے ہیں: گگن، صغیر، کلن اور پتافی۔ وہ مانتے ہیں کہ یہ مزدور کمال کے محنتی ہیں۔ وہ بڑی بڑی کمپنیوں کے مالکان سے کئی گنا زیادہ سخت جسمانی محنت کرتے ہیں۔ لیکن انہیں تو کوئی شہرت نہیں ملی، کوئی دولت نہیں ملی۔ تو کیا اس کائنات نے گگن اور صغیر جیسے کروڑوں مزدوروں کے ساتھ ناانصافی کی ہے؟
اس کے جواب میں شاکر نعمانو ہمیں ایک بالکل مختلف دنیا میں لے جاتے ہیں جسے وہ عالم ارواح یا روحوں کی دنیا کہتے ہیں۔ عالم ارواح مطلب ہماری پیدائش سے بھی پہلے کا وقت؟ جی بالکل، ان کے فلسفے کے مطابق ہماری پیدائش سے بہت پہلے جب ہم سب کی روحیں اس عالم ارواح میں موجود تھیں تو وہاں قدرت کی طرف سے ایک پکار آئی تھی، ایک اعلان ہوا تھا۔ کس قسم کا اعلان؟ یہ کہ کون ہے جو دنیا میں جا کر اس باطنی تخلیق کے کرب کو برداشت کرے گا، کون ہے جو وہ شدید درد اور دھماکہ اپنے اوپر جھیلے گا تاکہ اس کے بدلے میں اسے وہ عظیم انعام دیا جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک انتخاب تھا، ہم پر کچھ زبردستی مسلط نہیں کیا گیا؟ جی، یہ انتخاب کی مکمل آزادی تھی۔ شاکر نعمانو اپنی ذات کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب یہ پیشکش ہوئی کہ درد کے بعد انعام ملے گا، لیکن شرط یہ ہوگی کہ دنیا میں جا کر بڑائی کا دعویٰ نہیں کرنا۔ تو ان کی اپنی روح نے آگے بڑھ کر اس کے لیے رضامندی ظاہر کی؟ بالکل، انہوں نے اس تکلیف اور اس کے نتیجے میں ملنے والے انعام کا خود انتخاب کیا۔ اچھا، تو پھر گگن اور صغیر جیسے مزدوروں کی روحوں نے کیا کیا؟ ان کی روحیں بھی اس وقت وہاں موجود تھیں، سب کو نفع اور نقصان کا مکمل علم تھا، لیکن جب گگن اور صغیر جیسی روحوں نے اس بے پناہ تکلیف کی شرط کو دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ ہم یہ کر برداشت نہیں کر سکتی۔ یعنی انہوں نے خود پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا؟ جی، انہوں نے خود اپنے لیے یہ چنا کہ وہ دنیا میں جائیں گے، محض جسمانی محنت مزدوری کریں گے اور بغیر کسی بھاری حساب کتاب کے ایک سادہ سی زندگی گزاریں گے۔ تو اس فلسفے کی روح سے، چونکہ انہوں نے خود یہ عام محنت اور سادگی کی زندگی چنی تھی، اس لیے ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوئی؟ بالکل، یہی بات ہے۔ یہ تو واقعی ہوش اڑا دینے والا تصور ہے، یعنی ہم جو کچھ بھگت رہے ہیں وہ ہمارا اپنا ہی کیا دھرا ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تحریر میں اسلامی تاریخ کی ایک نہایت ہی طاقتور مثال پیش کی گئی ہے۔ ہاں، وہ کربلا والی مثال۔ جی، ذرا تصور کریں، عالم ارواح کا وہ منظر جہاں اربوں خربوں روحیں موجود ہیں اور قدرت کی طرف سے یہ پیشکش کی جاتی ہے کہ ہے کوئی جو اس دنیا میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کا فرزند بنے۔ بظاہر یہ کتنا بڑا اور شاندار رتبہ ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط بہت کڑی تھی۔ بہت کڑی تھی۔ شرط یہ تھی کہ بدلے میں کربلا کے میدان میں سر کٹوانا ہوگا، خیموں کو آگ لگے گی، خاندان کے بچوں پر مصیبتیں آئیں گی، پانی بند کر دیا جائے گا، اور اس ساری ناقابل برداشت قربانی کا حتمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دین اسلام ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ بالکل۔ ان تحریروں کے مطابق ان اربوں روحوں کے مجمع میں جن کے سامنے یہ تمام نفع و نقصان بالکل واضح تھا، صرف اور صرف حضرت امام حسین علیہ السلام کی روح نے آگے بڑھ کر اس عظیم ترین قربانی کے لیے حامی بھری۔ کسی اور روح نے وہ درد برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں کیا۔ یہ مثال بہت گہرائی سے یہ واضح کرتی ہے کہ اس دنیا میں ملنے والا ہر رتبہ اور ہر تکلیف دراصل عالم ارواح میں کیے گئے ہمارے اپنے شعوری انتخاب کا نتیجہ ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر ہم نے واقعی خود ہی اپنی مرضی سے اپنی تقدیر اور اپنے چیلنجز کا انتخاب کیا تھا، تو آج جب اس دنیا میں ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم چیخنا کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ ہاں نا، مطلب مثلاً نوکری چلی جاتی ہے یا مالی نقصان ہو جاتا ہے تو ہم اسے ناانصافی کیوں کہتے ہیں؟ کیا ہم اپنا کیا ہوا وہ معاہدہ بھول چکے ہیں؟ اس کا بہت ہی دلچسپ جواب شاکر نعمانو انسانی شعور اور عقل کی تقسیم کے ذریعے دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب ہماری روح عالم ارواح میں تھی تو ہمارا کوئی ظاہری جسم نہیں تھا، نہ ہڈیاں تھیں، نہ آنکھیں۔ صحیح، تو پھر ہم کیا تھے؟ ہمارا وہ جو پورا کا پورا وجود تھا وہ 100% خالص عقل، یعنی عقل سلیم پر مشتمل تھا۔ وہ 100% عقل کائنات کے ہر راز، ہر نفع اور ہر نقصان کی مکمل حقیقت کو سمجھتی تھی۔ اس عقل نے دیکھ لیا تھا کہ اس دنیاوی دکھ کے پیچھے دراصل کتنا بڑا فائدہ چھپا ہے۔ لیکن جب وہ روح اس دنیا میں آئی تو اسے ایک مادی جسم میں قید کر دیا گیا۔ بالکل، وہ 100% عقل جو اتنا وسیع وجود رکھتی تھی اسے سکیڑ کر ہمارے اس چھوٹے سے انسانی دماغ میں فٹ کر دیا گیا۔ ان کے مطابق اب وہ عقل اس دنیاوی دماغ میں سمٹ کر محض 2 یا 5% رہ گئی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے مطلب یوں فرض کریں کہ ایک بہت قابل اور ذہین ماہر تعمیرات ہیں،
اس نے ایک بہت ہی شاندار اور پیچیدہ محل کا نقشہ بنایا۔ اور وہ نقشہ اس کے ذہن میں بالکل واضح تھا۔ بالکل واضح تھا، اور اس نے مشکل ترین کاموں کی ذمہ داری خود لے لی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب یہ محل بنے گا تو کتنا عظیم الشان ہوگا۔ لیکن جیسے ہی تعمیر شروع ہوئی، اس کی یادداشت چلی گئی، اس کا وہ سارا 100% علم غائب ہو گیا۔ اور اب وہ اسی تعمیراتی جگہ پر ایک عام مزدور کی طرح کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھاری اینٹ ہے اور وہ رو رہا ہے کہ مجھ سے یہ اینٹ کیوں اٹھوائی جا رہی ہے، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ اسے یاد ہی نہیں کہ یہ نقشہ تو اس نے خود پاس کیا تھا۔ بالکل ہماری آج کی حالت بالکل ویسی ہی ہے۔ ہاں، جب ہمیں کوئی بری خبر ملتی ہے، جیسے پروموشن رک گئی، تو ہمارا یہ 2 یا 5% دماغ فوراً گھبرا جاتا ہے۔ وہ اسے صرف ایک مصیبت سمجھتا ہے۔ وہ بھول چکا ہے کہ ہماری 100% عقل والی روح نے خود ہی اس بوجھ کو اٹھانے کا انتخاب کیا تھا۔ کتنی زبردست مثال دی آپ نے۔ اور اس پورے فلسفے کو سمجھنے کا روزمرہ زندگی میں عملی فائدہ کیا ہے؟ جی، وہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کی موجودہ تکلیف، اس کی فرسٹریشن کے پیچھے عالم ارواح کا کوئی بہت بڑا کائناتی فائدہ چھپا ہے، جسے اس کا یہ 2% دماغ ابھی سمجھ نہیں پا رہا، تو وہ انسان مشکل ترین وقت میں بھی ایک کمال کا اندرونی سکون پا سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ پریشان ہونے کے بجائے مطمئن رہتا ہے۔ آ رہی ہے میرے ذہن میں، جی بتائیں۔ اگر ہماری کامیابی پہلے سے طے شدہ دھماکے پر منحصر ہے اور ہم ان کامیاب لوگوں کی نقل کر کے ان جیسے نہیں بن سکتے، تو پھر ہم کیا کریں؟ کیا ہم بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو اس کا جواب بہت منطقی ہے۔ چونکہ بڑی کامیابی ایک خدائی دھماکے کا نتیجہ ہے جس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں، تو پھر ان ارب پتیوں کی عادتیں کاپی کرنا واقعی وقت کا ضیاع ہے۔ تو شاکر نمانو اس کا کیا حل بتاتے ہیں؟ وہ ایک بہت ہی عملی مشورہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل مندی اس میں ہے کہ کامیاب لوگوں کی بجائے ناکام لوگوں کا مشاہدہ کیا جائے۔ ناکام لوگوں کا؟ جی ہاں، ناکام لوگوں کا۔ ان کی زندگیوں کو غور سے دیکھا جائے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ انہوں نے کیا غلطیاں کیں، اور ہم اپنی زندگی میں ان مخصوص غلطیوں اور گڑھوں سے خود کو بچا سکیں۔ ارے واہ، یہ تو بہت کمال کا زاویہ ہے، کیونکہ دھماکہ کرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن گڑھے میں گرنے سے خود کو بچانا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل 100% درست۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے کا نچوڑ کیا نکلا؟ ہم نے روایتی محنت کے تصور سے ہٹ کر ایک بہت ہی مختلف کھڑکی سے دنیا کو دیکھا۔ ہم نے شاکر نمانو کے فلسفے کے ذریعے سیکھا کہ بڑی کامیابی شاید اندر ہونے والے ایک روحانی اور کائناتی دھماکے کا نام ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ دنیا میں جو ہمیں ناانصافی لگتی ہے وہ دراصل عالم ارواح میں روحوں کے اپنے کیے گئے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ ہمارے موجودہ دکھ اور پریشانیاں ہمارے اس محدود 5% دماغ کو تو بری لگ سکتی ہیں، لیکن ہماری 100% عقل والی روح جانتی ہے کہ ان کے پیچھے کتنا بڑا انعام چھپا ہے۔ اور آج کی اس نشست کے بالکل آخر میں سننے والوں کے لیے ایک ایسا سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید ان مضامین میں براہ راست تو نہیں لکھا، لیکن اسی فلسفے سے جنم لیتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ ہم سب کی زندگیوں میں کبھی نہ کبھی ایسی عجیب و غریب بے چینیاں آتی ہیں، ایسی اداسیاں جن کی بظاہر کوئی دنیاوی وجہ نہیں ہوتی۔ نوکری ٹھیک چل رہی ہے، گھر ٹھیک ہے، لیکن اندر ایک خلش سی رہتی ہے۔ ایسا تو بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری وہ بے چینیاں دراصل ہماری اس 100% عقل والی عالم ارواح کی روح کی وہ دبی ہوئی آوازیں ہوں جو ہمارے اس دنیاوی دماغ کو یہ یاد دلانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم اس دنیا میں محض بلز پے کرنے نہیں آئے تھے؟ مطلب وہ خلش ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ ہم کسی بہت بڑے مقصد اور تخلیق کے کرب سے گزرنے کے لیے آئے تھے؟ جی بالکل۔ کیا ہمارا یہ ناقابل فہم درد ہی دراصل ہماری اصل پہچان کی کنجی ہے؟ واہ، کیا ہمارا درد ہی ہماری اصل پہچان کی کنجی ہے؟ آج ہم نے کامیابی کی اس سیدھی عمارت والی سوچ کو توڑا ہے اور اس کی جگہ ایک ایسے کائناتی نقشے کو محسوس کیا ہے جو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے، جہاں تمام روایتی پیمانے ختم ہو جاتے ہیں اور اندر کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ڈیپ ڈائیو میں